السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ جو جمعہ کے باب میں آپ حضرات کو التباس ہو رہا ہے کہ بعض علماء گھروں میں ظہر پڑھنے کو ہی کہتے ہیں اور بعض علماء گھروں میں 3 مرد 1 امام اس شرط پر جمعہ کے قیام کی اجازت دیتے ہیں، اس میں جو التباس ہو رہا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ نفس جواز میں تو صحیح ہے، لیکن جو علماء اجازت دے رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں جو جمعہ چھوڑنے کے باب میں شک شبہ ہو رہا ہے، یا ہماری عوام جو دینی حمیت، غیرت، دینی جوش رکھتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں جمعہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کو ایک شکل بتائی جا رہی ہے مفتی عبد الرحمن صاحب کی طرف سے، ہماری طرف سے، کچھ اور لوگوں کی طرف سے، اور ہمارے جو اکابرین میں سے بعض حضرات منع کر رہے ہیں کہ گھروں میں ظہر ہی ادا کرو، جمعہ نہ پڑھو۔ وہ آئندہ چل کر کہیں کوئی اس اضطرابی اور اضطراری اجازت کا غلط استعمال کر کے آئندہ عمومی حالات میں بھی کہیں لوگ اپنے گھروں میں 3-4 لوگ جمع ہو کر کوئی اس رخصت کا، جواز کا آئندہ چل کر فائدہ نہ اٹھا لے، اور ہمارے مسلمان انگلی دی تو پہنچا پکڑ لیا، پہنچا دیا تو پوری ہتھیلی سے آگے تک پہنچ گئے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ اکابرین علماء احتیاط کی روح سے اس کو منع کر رہے ہیں کہ پھر لوگ جمعہ کی جو شان و شوکت ہے ایک بڑی مسجد میں مسلمانوں کے اجتماع کبیر کے ساتھ پڑھنے کی، جس میں اعلاء کلمت اللہ، اظہار شوکت الاسلام کے اغراض ہیں، مسلمانوں کا باہمی اجتماع اور مسلمانوں کا باہمی لقاء ہفتہ واری، یہ مقاصد شرعیہ اور حکم فوت نہ ہوں، اس لیے وہ منع کر رہے ہیں۔ لہٰذا دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے باب میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ نیز احباب سے گزارش ہے کہ اجازت دینے والے علماء کے باب میں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ گھروں میں جمعہ قائم کرنے کی کوئی تشکیل یا ترغیب دلا رہے ہیں، وہ صرف نفس جواز بتا رہے ہیں، اور وہ بھی امت کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی عبد الرحمن صاحب صاف فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے کوئی ہال یا کسی جگہ دعوت دے کر جمع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جس علت کی بنیاد پر مساجد میں ترک جمعہ کی اجازت دی گئی ہے، وہ علت ہال وغیرہ میں جمع ہو کر بھی پائی جائے گی۔ یہ تو گھروں میں خود گھر کے احباب 4-5 ہوں تو پھر ان کے لیے جواز بتایا جا رہا ہے۔ جواز بتانا الگ ہے اور فتوے کی زبان استعمال کرنا یہ الگ بات ہے۔ اس کو ترغیب، تشویق یا تشکیل نہ سمجھا جائے۔ تو اختلاف کا لفظ دینا بھی ذرا مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مسئلے کی دونوں شقوں کو بتایا جا رہا ہے۔ خدا را اس کو بھی علماء کرام کے اختلاف کا نام دے کر علماء کے باب میں امت میں کوئی غلط فہمی یا بد ظنی پیدا نہ کی جائے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلے کی تمام شقوں کو اور جو گنجائشیں ہیں شریعت میں ان سب کو ذکر کریں۔ اگر اس کو بھی اختلاف کا لفظ دے دیا جائے گا تو پھر ویسے ہی امت پریشان ہے اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ، واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔